گرامی قدر حاضرین و سامعین، رمضان المبارک کے مقدس مہینے کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ بہت گہرا ہے، اور قرآن مقدس کا تعلق بھی رمضان المبارک کے مہینے کے ساتھ بہت گہرا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے کا تعارف ان الفاظ سے کرایا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک کا وہ مقدس مہینہ ہے جس میں قرآن کریم اتارا گیا۔ رمضان المبارک کا وہ مقدس مہینہ ہے جس میں قرآن کریم اتارا گیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اس میں قرآن کریم میں اللہ نے انسانوں کی رہنمائی کا ہر اصول بھی رکھا ہے، اور نمبر 2، حق اور باطل میں فرق کرنے کے قانون اور ضابطے بھی اللہ نے بتائے ہیں۔ تو یہ مبارک مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا، کہاں سے کیسے اتارا گیا؟ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا بیت العزہ تک اتارا، اور پھر وہاں سے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک سینے پر 23 سال میں آہستہ آہستہ اترتا چلا گیا۔ تو گویا کہ ایک نزول ہوا لوح محفوظ سے لے کر آسمان دنیا تک، وہ ہوا رمضان المبارک میں، اور اسی کو کہا گیا لیلۃ القدر میں۔ اور پھر دوسرا نزول ہوا، وہ جو نزول ہوا وہ ہے آسمان دنیا سے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک سینے تک یہ اتارا گیا۔ ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ یہ قرآن کریم رمضان المبارک میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک اتارا گیا۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ پھر آسمان دنیا سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا گیا، آہستہ آہستہ 23 سال کے زمانے میں۔ تیسری بات یہ ذہن نشین فرمائیے، کیوں اتارا گیا؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ تو ایک جگہ نہیں، کئی مقام پر اللہ پاک نے اس مقصد کو بیان فرمایا۔ قرآن کریم کو ہم نے کس لیے اتارا؟ نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین۔ اس قرآن کریم کو جبریل علیہ السلام لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کے سینے پر آ کے اتارا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی لکھا ہوا آپ کو دے دیا گیا ہو اور آپ نے اس کو پڑھا ہو، ایسا نہیں ہوا، بلکہ براہ راست آپ کے قلب پر اترا، اور جو اترتا تھا تو عام آدمیوں کو محسوس نہیں ہوتا تھا، بس اتنا محسوس ہوتا تھا کہ وحی آ رہی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر پسینے آنا شروع ہو جاتے تھے، اور آپ علیہ السلام اس دنیا سے بالکل بے خبر ہو جاتے تھے۔ آپ نہیں محسوس فرما پاتے کہ میرے پاس کون بیٹھا ہوا ہے، کیا ہے، بالکل اس دنیا سے بے خبر ہو جاتے۔ آپ کا تعلق براہ راست ملائکہ سے پھر ہوتا، اور ان کا کلام جو اتر رہا ہوتا آپ کے قلب اطہر پر، آپ اس کو سن رہے ہوتے، اور سنقرئک فلا تنسیٰ، اللہ نے کہا کہ ہم اس کو آپ کے سینے میں خود ہی یاد کرائیں گے۔ یاد کرنے کی مشقت آپ علیہ السلام کو نہیں کرنی پڑتی تھی۔ پوری سورت بھی نازل ہو جائے، جیسا کہ سورۃ الانعام کے متعلق آیا، ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی، اور وہ بڑی صورتوں میں سے ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ آپ علیہ السلام نے اسے یاد فرمایا ہو، یاد کیا ہو، جیسے آج حافظ
ایک آیت کو قرآن کو یاد کرتا ہے، اس طرح سے اس تکلیف میں مشقت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں ڈالا گیا، بلکہ آپ نے کبھی ساتھ ساتھ دہرانا چاہا کہ کوئی چیز بھول نہ جاؤں تو اللہ نے منع فرما دیا، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہم آپ کے سینے میں بھی محفوظ کریں گے اور ہم آپ کی زبان سے خود پڑھوائیں گے بھی، ہم خود پڑھوائیں گے بھی اور ہم آپ کے سینے میں بھی خود اسے محفوظ کریں گے، لہٰذا اس سلسلے میں آپ پریشان نہ ہوں۔ تو پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، تو کیوں اترا؟ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ اس قرآن کے ذریعے سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں، لوگوں کو آپ متنبہ کریں۔ دوسرا مقصد ہدن للناس، سارے کے سارے انسانوں کے لیے اس میں رہنمائی ہے، اس میں ہدایت ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنا عقیدہ درست کرنا چاہے تو قرآن مقدس عقیدے کی بھی رہنمائی کرتا ہے، کوئی آدمی اپنی عبادت کی اصلاح کرنا چاہے تو قرآن مقدس اس کی عبادت کی بھی اصلاح کرتا ہے، کوئی آدمی اپنی معاشرت کو درست کرنا چاہے تو قرآن کریم اس کی معاشرت کے بھی اصول بتاتا ہے، کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی معاش کو اس طرح سے کر لوں جس طرح سے اللہ چاہتا ہے اور میں ایک کامیاب تجارت اختیار کر لوں، قرآن کریم اس کے لیے یہ بھی رہنمائی دیتا ہے۔ کوئی آدمی چاہتا ہے میرے پاس اقتدار آ گیا، میں اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیسے رویہ اختیار کروں، کس طرح سے میں ملک کو چلاؤں اور کس طرح سے کسی علاقے کو چلاؤں، نظم و نسق کیسے ہونا چاہیے، قرآن کریم یہ اصول بھی بتاتا ہے۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس شعبے کے لیے قرآن کریم کی بہترین خوبصورت رہنمائی نہ ملتی ہو، تو کہا ہم نے تمہاری رہنمائی کے لیے اتارا۔ پتہ یہ چلا کہ میں اور آپ ہم سب کے سب رہنمائی کے محتاج ہیں، ہم سب کو ضرورت ہے کہ ہم قرآن کریم سے رہنمائی حاصل کریں، اور پھر صرف یہاں تک بات نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے رہنمائی دینے کے لیے، سمجھانے کے لیے قرآن کریم کی تشریحات کو، قرآن کریم کی تفسیر کو سمجھانے کے لیے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو معیار قرار دیا کہ اس قرآن پر تم نے کیسے عمل کرنا ہے، کیسے اس پر زندگی گزارنی ہے۔ اس کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے معیار ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جاننا چاہتے ہو؟ کان خلقہ القرآن، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری زندگی وہ تو قرآن کریم کے مطابق تھی، ساری کی ساری زندگی قرآن کریم کے مطابق تھی۔ آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا چلنا، آپ کا پھرنا، آپ کا آرام، آپ کا دشمنوں کے ساتھ معاملہ، آپ کا اپنوں کے ساتھ معاملہ، آپ کا اپنے گھر میں معاملہ، آپ کے تجارتی لین دین، آپ کے سیاسی معاملات، یہ سب کے سب قرآن کریم کے تابع تھے۔ اور جو آدمی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھنا چاہے وہ قرآن کریم کا مطالعہ کرے، اسے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی سمجھ میں آ جائے گی۔ تو اس لیے قرآن اتارا کہ یہ ہدایت ہے، یہ سب کے لیے رہنما کتاب ہے۔ والفرقان، اور کبھی تم کسی جگہ پر مشکل میں پھنس جاؤ، حق اور باطل کی تلاش میں اگر آپ پڑھ رہے ہو اور آپ کو حق میسر نہ ہو رہا ہو، حق تمہیں نہ مل رہا ہو اور باطل اپنی مکمل جوانی کے ساتھ، جوبن کے ساتھ تمہارے سامنے آ چکا ہو، اور اس موقع پر تمہیں اس باطل سے کیسے بچنا ہے اور حق کی راہ کو کیسے اختیار کرنا ہے، قرآن کریم تمہیں رہنمائی دے گا، یہ رہنما کتاب ہے۔ تیسرا مقصد فرمایا
جو صورت میں نے تلاوت کی سورہ ابراہیم کی ابتدائی آیات ہیں، ان آیات نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ عظیم الشان کتاب ہم نے اتاری ہے، کتاب عظیم، بہت عظمت والی ہم نے کتاب اتاری ہے آپ کی طرف۔ کیوں اتاری ہے؟ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اے نبی اس کتاب کے بغیر سارے کے سارے لوگ اندھیرے میں پڑے ہوئے ہیں، ظلمتوں میں پڑے ہوئے ہیں، آپ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کے آئیے۔ کفر میں پڑے ہوئے ہیں، کفر اندھیرا ہے، کفر سے نکالیے، ایمان کی طرف لائیے۔ نمبر 2، شرک میں پڑے ہوئے ہیں، شرک سے نکالیے، توحید کی طرف لائیے۔ نمبر 3، وہ نفاق میں پڑے ہوئے ہیں، نفاق سے نکال کر اخلاص کی طرف لائیے۔ اور نمبر 4، وہ گناہوں کے اندر مبتلا ہیں، گناہوں سے نکال کر آپ اطاعت اور فرما برداری کی طرف لائیے، اس لیے قرآن ہے۔ اور نمبر 5، شکوک اور شبہات میں پڑے ہوئے ہیں، شکوک شبہات سے نکال کر آپ ان کو یقین کی طرف لائیے۔ کبھی توحید کے متعلق شبہہ، اللہ کے متعلق شبہہ، کبھی رسالت کے متعلق شبہہ، کبھی آخرت کے متعلق دل میں شک اور وسوسہ، ان وساوس سے اور ان شکوک اور شبہات سے اگر آپ بچانا چاہتے ہیں اور آپ بچنا چاہتے ہیں تو لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ اللہ کا بہترین کلام ہے جو آپ کو شکوک اور شبہات سے نکال کر یقین کی دولت عطا کرے گا، آخرت پر یقین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین، اللہ کی توحید پر یقین، جنت پر یقین، جہنم پر یقین۔ کیسا یقین نصیب ہوگا؟ سنیے گا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ایک پیارے صحابی سے پوچھا کیف اصبحت، کیسے صبح کی ہے آپ نے؟ انہوں نے کہا اصبحت مومنا، اے اللہ کے رسول میں نے ایمان کی حالت میں صبح کی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا ہم نے بھی کبھی یہ سوال پوچھا آج کسی سے؟ ہمارا بھی یہ سوال ہوتا ہے۔ ہمارا سوال یہ ہے ٹھیک ہو، صحت ٹھیک ہے؟ بھائی کوئی شک نہیں، صحت بھی پوچھو، لیکن صحابہ پوچھتے تھے ایمان کا کیا حال ہے، اعمال کا کیا حال ہے، نمازوں کا کیا حال ہے، تلاوتوں کا کیا حال ہے؟ کتنی تلاوت روزانہ پڑھتے ہو؟ کتنا قرآن روزانہ پڑھتے ہو؟ تاریخ نے لکھا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایسا عدل قائم ہوا، ایسا انصاف قائم ہوا کہ لوگ پوچھتے تھے ہاں بھائی آج رات میں تہجد پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے؟ بھائی رات میں کتنا قرآن پڑھا؟ کوئی کہتا رات میں آج تہجد میں نے 10 پارے پڑھے، کوئی کہتا میں نے 5 پارے پڑھے، کوئی کہتا میں نے 7 پارے پڑھے، کوئی افسوس کرتا کہ ہائے افسوس آج میں تہجد سے محروم ہو گیا۔ اس قسم کے تذکرے، عبادات کے تذکرے اور سوالات کے تذکرے ہوتے تھے۔ اور فرمایا ان سے کچھ پہلے جو خلفاء گزرے ہیں، ان خلفاء کے زمانے میں جب یہ نظام نہیں تھا تو وہاں سوال ہوتا تھا آج کیا کام ہوا بھائی، آج کون سا پل بنا، آج کون سا ترقیاتی کام ہوا، آج کیا ہوا؟ اس قسم کی خبریں آتی تھیں۔ اور جب اعمال کا رواج پڑا تو پھر اعمال کی خبریں آتی ہیں۔ آج آپ ہمارا میڈیا دیکھ لیں، آج آپ ہماری اخبارات دیکھ لیں، آج آپ ہمارے ذرائع ابلاغ دیکھ لیں، کیا خبریں آتی ہیں۔ ان خبروں کو پڑھ کر تو انسان ایمان سے دور ہی ہوتا ہے، اللہ سے دور ہی ہوتا ہے، صدق و وفا کی باتیں اندر سے نکل جاتی ہیں۔ لیکن اس زمانے میں تذکرے اعمال کے ہوتے تھے۔ میں عرض کر رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا ارے کیسے صبح تو نے کی ہے؟ بڑا پیارا جواب دیا اس صحابی نے، اس جان نثار نے، اس رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تربیت
تربیت یافتہ جوان نے جواب دیا اصبحت مومنا، اے اللہ کے رسول میں نے ایمان کی حالت میں صبح کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہر شے کی نشانی ہوتی ہے، ہر شے کی شناخت ہوتی ہے، تیرے ایمان کی کیا نشانی ہے؟ تو کہہ رہا ہے میں نے ایمان کی حالت میں صبح کی ہے، ذرا بتا تو صحیح ایمان کی کیا نشانی ہے تیرے پاس؟ اللہ اکبر، ایمان کی کیا نشانی ہے؟ میرے پیاروں، میرے عزیزوں، اس نشانی کو سننے کے بعد اپنا احتساب کر لے، اپنا احتساب کر لے، اپنا محاسبہ میں بھی کروں، آپ بھی کریں۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صبح جب ہوئی ہے تو میں نے ایک لمحے جنت کی طرف نگاہ کی اور ایک لمحے میں نے جنت کی طرف سوچا، مجھے یوں لگا آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا جنت والے جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے اور مزے سے مسحریوں پر آمنے سامنے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جنت کے غلمان اور جنت کے خادم ان کے سامنے قسم کے مشروبات اور کھانے کی چیزیں ان کے سامنے لے کر پیش ہو رہے اور جنت والے لطف اندوز ہو رہے۔ میں نے جنت کو اس طرح سے دیکھا ہے، ایسا لگا جیسا میں اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہا ہوں۔ دوسری طرف میں نے جہنم کو جب دیکھا، جہنم کو میں نے سوچا تو ایسا مجھے نظر آ رہا، ایسے نظر آنے لگا جیسے کہ جہنم والے چیخ و پکار کر رہے ہیں، شور شرابہ کر رہے ہیں، فریادیں کر رہے ہیں، ان کی فریادیں کوئی سننے والا نہیں ہے، اور یوں کہہ رہے ہیں ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے اللہ ایک بار دنیا میں واپس لے جا، ایک بار دنیا میں واپس لے جا، ہم نیک اعمال کر کے آ جائیں گے۔ کہا اس طرح سے مجھے جہنم نظر آ رہی تھی تو آپ نے فرمایا حارثہ تو نے سچ کہا، تو نے سچ کہا، تجھے وہ یقین نصیب ہو گیا ہے جس یقین کی میں دعوت دیتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں ایمان۔ تو شکوک شبہات سے ایمان، شکوک شبہات سے یقین کی طرف لے کر آنا، یہ قرآن کریم کا منشور ہے، یہ قرآن کریم کا ہدف ہے، یہ قرآن کریم کا مقصد ہے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے اتارا ہے۔ تو لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ اب میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سب کے سب اس مبارک مہینے میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ میں قرآن کے حقوق عرض کرتا ہوں، بس ان حقوق کی ادائیگی کیجئے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق القرآن حجت لک او علیک، یا تو یہ آپ کے حق میں گواہ ہوگا یا یہ آپ کے خلاف گواہ ہوگا۔ دیکھتے ہیں میرے حق میں گواہ بنے یا میرے خلاف گواہ بنے گا۔ اگر وہ حقوق ادا کر لیں گے تو میرے حق میں گواہی دے گا، اور اگر میں نے اس کے حق نہ ادا کیے تو پھر یہ میرے خلاف گواہی دے گا۔ اور میرے عزیز دوستو، دو گواہ کسی کے خلاف ہو گئے، بڑے عظیم ترین دو گواہ، ایک کلام اللہ، دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دو گواہ کسی کے خلاف ہو گئے تو اس کی نجات ممکن نہیں ہے۔ پھر قرآن کا پہلا حق ہے ایمان لانا۔ میں اس پر ایمان لایا کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، قرآن کریم اللہ کی آخری کتاب ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم الانبیاء، خاتم النبیین ہیں، اور یہ قرآن کریم خاتم الکتب ہے، یہ تمام کی تمام آسمانی کتابوں کو منسوخ کرنے والا ہے۔ اب اس کا سکہ، اس کا راج، اس کی حکمرانی، اس کے فیصلے کے مطابق مجھے زندگی گزارنی ہوگی، ایسا اس پر ایمان لانا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ کیوں ایمان لانا ہے؟ کہا رسول بھی اس پر ایمان لایا اور رسول کے ساتھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار بھی اس پر ایمان لائے، تو لہٰذا مجھے بھی اس طرح سے
ایمان لانا ہے کہ یہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، جیسے محمد رسول اللہ آخری رسول، خاتم الانبیاء، اسی طرح سے یہ کتاب خاتم الکتب ہے۔ اب اس کے بعد کسی کتاب کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے یہ ہدایت نامہ کافی ہے۔ نمبر 2، اس کی تلاوت مستقل ایک شغل ہے، مستقل ایک وظیفہ ہے، مستقل ایک عبادت ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ عجیب بات ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا مستقل عبادت ہے، عمل کرنا مستقل عبادت، ایمان لانا مستقل عبادت، تلاوت کرنا مستقل عبادت ہے۔ فرمایا قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کو ایک حرف پر 10 نیکیاں اللہ عطا کرے گا۔ میں نہیں کہتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم جو آپ نے پڑھا یہ ایک حرف ہے، نہیں، الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، میم تیسرا حرف ہے۔ الف پر 10 نیکیاں، لام پر 10 نیکیاں، میم پر 10 نیکیاں مل جائیں گی اس کو۔ بتاؤ اس بندے نے اگر ایک ربع تلاوت کر لیا تو نہ جانے اس نے کتنے حروف پڑھے اور ہر حرف پر 10 نیکیاں اس نے حاصل کی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے یہاں پڑھنے کا مزاج کیا تھا، وہاں پڑھنے کا رواج اور مزاج یہ تھا کہ 7 دنوں میں ختم کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ کچھ صحابہ 3 دنوں میں قرآن کریم ختم کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما 3 دن میں ختم کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی، میں اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتا ہوں، آپ مجھے اور اجازت دیجئے، میں روزانہ ایک پڑھ لیا کروں۔ آپ نے فرمایا نہیں، بس 3 دنوں میں ایک پڑھ لیا کرو۔ آپ سوچو تو صحیح کہ 10 پارے یومیہ پڑھنا ان کا معمول تھا۔ ان کی بیوی بھی ہے، ان کے بچے بھی ہیں، ان کے کام بھی ہیں، ان کی مشغولیات بھی ہیں، یہ ان کا معمول تھا۔ کچھ صحابہ کا معمول تھا ایک منزل، یہ جو قرآن میں 7 منازل ہے نا، 7 منازل کا مطلب کیا ہے؟ ہفتے میں قرآن ختم کر لیا کرتے تھے، ہفتے میں قرآن ختم کر لیا کرتے تھے۔ پھر جب بعد میں کمزوریاں آتی گئیں تو پھر لوگوں نے اسے ختم کرنا شروع کیا، پڑھنا شروع کیا۔ کیسے؟ 1 مہینے میں 1 بار پڑھنا۔ تو اس سے یہ 30 اجزاء، 30 پارے جو بن گئے، یہ اس طرح سے اس کے 30 اجزاء بن گئے اور 30 اس کے جز اور 30 پارے بن گئے۔ اس لیے کہ 1 پارہ یومیہ پڑھنے والا آدمی مہینے کے اندر 1 قرآن پڑھ لیا کرتا تھا اور سال میں وہ 12 قرآن کریم آسانی سے پڑھ لیا کرتا تھا۔ اتنا تلاوت کا رواج تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھرانوں سے گزرتے ہیں اور خیموں کے پاس سے گزرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ابو موسیٰ اشعری کے خاندان والوں کو میں جانتا ہوں، میں بڑی اچھے طریقے سے ان کو جانتا ہوں۔ اور کیسے جانتا ہوں؟ جب میں ان کے خیموں کے پاس سے گزرتا ہوں تو یہ خوبصورت آواز میں قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان کی آوازوں سے میں ان کو پہچانتا ہوں۔ ان کی پہچان قرآن سے تھی، ہماری پہچان دکاندار سے ہے، ہماری پہچان تاجر سے ہے، ہماری پہچان صدر سے ہے، ہماری پہچان دنیا کے منصب سے ہے۔ ان کی پہچان قاری قرآن، ان کی پہچان تلاوت کرنے والا، ان کی پہچان مفسر قرآن، ان کی پہچان محدث قرآن۔ یہ ان لوگوں کا مزاج تھا، ایسا قرآن کریم کے ساتھ شغف تھا، ایسا شوق تھا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مفسر قرآن، اللہ اکبر، تفسیر جاننے والے، سب سے زیادہ تفسیر جاننے والے صحابہ میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، بہترین قاری قرآن، بہترین مفسر قرآن، فرمایا کرتے تھے میں جانتا ہوں، پہلا حق میں نے عرض کیا ایمان لانا، دوسرا حق میں نے عرض کیا تلاوت کرنا،
اب تیسرے حق پر آئیے، سیکھنا، قرآن کا سیکھنا، تعلم۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں ایک ایک آیت کے متعلق جانتا ہوں، یہ کب نازل ہوئی، یہ کہاں نازل ہوئی، یہ کس وقت نازل ہوئی، یہ جب نازل ہوئی رسول اللہ کیا کر رہے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس وقت کیا مشغلہ تھا، ایک ایک آیت کا مجھے علم ہے۔ اور میں نے سورۃ البقرہ کے اندر تدبر کیا، غور کیا، سیکھا سورۃ البقرہ کو، ایک دن میں نہیں، 2 دن میں نہیں، 3 دن میں نہیں، 4 میں نہیں، 4 مہینے میں نہیں، 7 سال میں نے سورۃ البقرہ میں تدبر کیا۔ زبان تھی ان کی بھائی، ان کی اپنی زبان تھی، لیکن پھر بھی قرآن کے اندر غوطہ زن ہو رہے ہیں اور قرآن کی باریکیوں کے اندر اور معنی کے اندر جانے کی اور معنی کو سمجھنے کی اس طرح سے کوشش کیا کرتے تھے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اگر مجھے پتہ چل جائے کہ کوئی آدمی کسی آیت کے متعلق مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے تفسیر، تو میں اس کے پاس سفر کروں گا، میں اونٹوں کو تھکا دوں گا، میں گھوڑوں اور خچروں کو تھکا کر اس کے پاس پہنچوں گا اور اس سے جا کر وہ علم میں حاصل کروں گا۔ یہ ذوق تھا سیکھنے کا۔ میرے عزیزو، آج یقیناً رمضان میں آپ کا شوق ہے قرآن کے ساتھ، اور ہونا چاہیے، لیکن صرف اسی پر اکتفا نہ کرو کہ آپ نے بس پارہ ہی پورا کرنا ہے، مجھے اس رمضان میں 2 قرآن ختم کرنے ہیں۔ میرے عزیز، ضرور زیادہ تعلق رمضان میں آپ کا قرآن کے ساتھ ہو، لیکن میں درخواست کروں گا کہ قرآن کو صحیح پڑھنے کی کوشش کریں۔ یہ اس کا حق ہے، درست پڑھنا اس کا حق ہے بھائی۔ 29 حروف ہیں عربی زبان کے، ان 29 حروفوں کی ادائیگی کا طریقہ سیکھ لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے بھائی۔ 29 دن تو لگا دیں اس کے سیکھنے میں۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول قیامت کے دن کہیں گے اللہ کے دربار میں، اے اللہ میری امت نے قرآن کو چھوڑا ہوا تھا۔ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں بے شک یہ آیت کافروں کے حق میں وارد ہوئی ہے، لیکن ان مسلمانوں کو بھی سوچنا چاہیے جنہوں نے اس پر ایمان نہ رکھا، اور جنہوں نے ایمان رکھا مگر تلاوت نہ کی یا صحیح تلاوت نہ کی، تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ نہ پڑھا اور معنی نہ سیکھنے کی کوشش کی اور تدبر نہ کیا، مجھے خدشہ ہے اور خطرہ ہے کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف بھی اللہ کے دربار میں فریاد کریں گے، اور جس کے خلاف خود قرآن فریاد کرے گا کہ اے اللہ اس نے مجھے ضائع کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، یہ قرآن کریم قیامت کے دن ایک شخص کے گلے میں لٹکا ہوا آئے گا اور چمٹا ہوا اس کے ساتھ ہوگا، اے اللہ اس نے میرے اوپر ایمان تو لایا تھا، اے اللہ اس نے جزدانوں کے اندر لپیٹ کر مجھے اوپر رکھ دیا تھا اور سالانہ مجھے صاف کر دیا کرتا تھا، اپنے اغراض کے لیے قسم کے طور پر سر پر اٹھا لیا کرتا تھا اور اپنے اغراض کے لیے پڑھ لیا کرتا تھا، لیکن اس نے میرے اندر تدبر نہ کیا، اس نے مجھ سے رہنمائی حاصل نہ کی، یہ مجھے سامنے رکھ کر زندگی اس نے نہیں گزاری، اے اللہ آج میرے اور اس کے درمیان میں فیصلہ فرما۔ یہ قرآن چپکا ہوا ہوگا اس کے ساتھ اور کہے گا اے اللہ آج میرے اور اس کے درمیان میں فیصلہ فرما تو، اور پھر اللہ فیصلہ کرے گا، اللہ فیصلہ کرے گا، وہ خیر الحاکمین ہے، وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، وہ حق پر فیصلہ کرے گا، وہ سچ پر فیصلہ کرے گا، وہ عمل پر فیصلہ کرے گا، وہ صرف امیدوں پر فیصلہ نہیں کرے گا۔ اس لیے یہ بھی بڑا جرم ہے قرآن کریم کو نہ سمجھنا، یہ بھی بڑا جرم ہے، اس جرم کو بھی سمجھنے کی کوشش کرو۔ جیسے ہمارے اور گناہیں، چوری ایک جرم ہے، زنا ایک جرم ہے، بدکاری ایک جرم ہے، جیسے یہ جرائم ہیں، قرآن کریم کو نہ سیکھنا اور نہ توجہ کرنا اور نہ کبھی اس سے رہنمائی حاصل کرنا یہ بھی جرم ہے اور یہ بھی ظلم ہے۔ اس وقت اس جرم پر بھی مجھے اور آپ کو اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ آج امت کی تقدیر کیسے بدلے گی؟
آخر اس ذلت اور رسوائی کی اور کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ قرآن سے ہمارا ربط کٹ گیا ہے، قرآن سے ہمارا تعلق چھوٹ گیا ہے۔ کامیابی کا جو زینہ تھا، کامیابی کی جو بنیاد تھی، اس بنیاد سے آج ہمارا تعلق کٹ گیا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا ایمان لانا یہ اس کا حق ہے، صحیح تلفظ کے ساتھ تلاوت کرنا اس کا حق ہے، معنی سیکھنے کی کوشش کرنا یہ اس کا حق ہے، اور پھر اس پر عمل کرنا اس کا حق ہے، اس کو راہبر ماننا، اس کو رہنما ماننا۔ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا اتبع ما یوحا الیک من ربک، اتبع ما یوحا الیک من ربک، تیرے رب کی طرف سے جو آپ کی طرف وحی آئی ہے اس کے پیچھے پیچھے آپ چلیے، اسے آپ رہبر بنا کر زندگی گزاریے۔ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا، حالانکہ نبی سے زیادہ کوئی کائنات میں بلا سمجھدار ہو سکتا ہے، نبی سے زیادہ کوئی عقل مند اور دانا ہو سکتا ہے، نبی سے زیادہ کوئی بہترین معاشرہ اختیار کرنے والا ہو سکتا ہے۔ نبی کو حکم ہے کہ آپ بھی اس کی اتباع کریں، تو یہ میرے اور آپ کے ذمہ بھی لازم ہے کہ ہم اس کا یہ بھی حق ادا کریں اتباع والا، اور پھر اسی طرح سے اس کا حق ہے اس کی نشر و اشاعت میں محنت کرنا۔ بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے نبی جو آپ کے پاس اللہ کا پیغام پہنچے اس کو آگے پہنچاؤ، اس پیغام کو آگے پہنچانا، اس قرآن کے پیغام کو آگے پہنچانا یہ سب کا فریضہ ہے، یہ قرآن کریم کا حق ہے۔ اگر یہ حق ادا کریں گے تو قیامت کے دن یہ میرے حق میں گواہ ہوگا، نہیں ادا کریں گے میرے خلاف گواہ ہوگا۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، تلاوت کرتے ہو میرے عزیزوں، میں پھر کہوں گا معنی سیکھنے کی کوشش کرو، اسی طرح سے صحیح تلفظ ٹھیک کرنے کی کوشش کرو، اور کسی کو آ کے سنا لیا کرو، کسی قاری کو پکڑ کے سنا لو، یا تھوڑا سا میرا قرآن سن لو، جو غلطیاں ہیں اصلاح ہو جائے۔ اگر درست ہے الحمدللہ، نہیں درست ہے غلطیوں کی اصلاح ہو جائے گی۔ لیکن جب پڑھو تو 4 نیتیں کر کے پڑھا کرو، جب پڑھو قرآن کی تلاوت کرو تو 4 نیتیں کر کے تلاوت کیا کرو۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، بڑی عجیب آیت ہے سورہ یونس کی، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، ارے تمہارے پاس واعظ نامہ آیا ہے، نصیحت نامہ آیا ہے۔ کس کا؟ باپ کا نہیں، دادا کا نہیں، پردادا کا نہیں، جنید بغدادی کا نہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کا نہیں، حسن بصری کا نہیں، رحمہم اللہ، بڑے بزرگ تھے، ان کا نہیں، کس کا واعظ، کس کا نصیحت نامہ آیا ہے؟ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے نصیحت نامہ آیا ہے۔ کیوں ٹھکراؤ گے اپنے رب کے نصیحت نامے کو؟ اپنے رب کے پیغام کو کیوں نہیں سوچو گے؟ اپنے رب کے نصیحت نامے کو کیوں ٹھکراؤ گے؟ تو اس لیے یہ آیت جھنجھوڑ رہی ہے ہمیں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے نصیحت نامہ آیا ہے۔ تو جب قرآن پڑھو تو یہ نیت کرو، اے اللہ یہ نصیحت نامہ ہے، اس سے مجھے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، یہ نیت کر کے بیٹھو۔ نمبر 2، وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور تمہارے دلوں کے اندر جو بیماریاں ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، نفرت ہے، کدورت ہے، دنیا کی محبت ہے، جو دنیا کی بیماریاں دل کے اندر، کفر، نفاق، شرک، جو غلاظتیں دل کی ہیں، ان دل کی غلاظتوں اور بیماریوں کے لیے یہ شفا بن کر آیا ہے، یہ نسخہ کیمیا بن کر آیا ہے۔ لہذا شفا کی نیت کیا کرو، اے اللہ میں قرآن پڑھنے بیٹھا ہوں، اے اللہ اس کے ذریعے سے میری باطنی اور میری ظاہری تمام کی تمام بیماریاں اے اللہ دور فرما۔ تیسری نیت، وہدن، اے اللہ یہ ہدایت نامہ ہے، اے اللہ یہ رہنما کتاب ہے، اے اللہ مجھے ہر موقع پر اس سے رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ورحمہ، اور جب یہ 3 کام آپ کر لیں گے تو اب اللہ کی رحمت برسے گی۔ اے اللہ میرے اوپر اپنی رحمت کو بھی نازل فرما۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، رسول اللہ دعا کرتے تھے، اے اللہ قرآن
قرآن کریم کی برکت سے ہمارے اوپر رحم نازل فرما، اس کی برکت سے ہمارے اوپر رحم نازل فرما۔ تو یہ 4 نیتیں کر کے اس کی تلاوت کرنی ہے۔ اے اللہ اس سے یہ واعظ ہے، مجھے واعظ، اس کا واعظ اے اللہ میرے دلوں کو پگھال دے، میرے دل کو نرم کر دے۔ اے اللہ اس واعظ کو مجھے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کے ذریعے سے میری زندگی کو بدل دے۔ اے اللہ یہ شفا ہے، میرے ظاہر اور باطن کو بیماریوں سے دور فرما۔ اے اللہ یہ ہدایت ہے، مجھے اس سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اے اللہ یہ رحمت ہے، میرے اوپر اس کی برکت سے اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔